اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ جب سب کچھ اللہ نے کیا تو وہ اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر اس کی عبادت میں شریک کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ ڈرامہ بازی کر کے، جھوٹی کہانیاں سنا کے، قصے تراش کر اس نے اپنا نام بہت بڑا کما لیا ہے، یا اس کے مریدوں نے اسے بہت مشہور کر دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ جیسے آپ اللہ کے بندے ہو، ویسے یہ پیر، یہ مرشد، یہ شیخ، یہ حضرت، یہ امام، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ لوگوں کی جھوٹی کرامات کے قصے ہے تاکہ آپ کے چندوں کے اوپر اس بابا جی کا دھندا چلتا رہے، وگرنہ دیکھو اپنے پیروں فقیروں کو، ان کے اکاؤنٹس کو دیکھو، ان کی عیش و عشرت کے سامان کو دیکھو، یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے نذرانوں سے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کے ترجمے کو اپنے دل کے اندر ذرا اتاریے گا۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے قدر کرنے کا حق تھا ویسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ہمارے مولا سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اس کائنات کا خالق اللہ مالک ہے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک ساجی نہیں ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو ایک اللہ نے ہی پیدا فرمایا۔ اس کائنات کا رازق بھی اللہ ہے۔ جتنی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں ان سب کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے اور رزق دینے والا بھی اللہ ہے تو وہ اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ ہو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر نہ بنایا جائے۔ اور جو یہ جرم کرے اس کا یہ جرم بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ سب سے بڑا گناہ دنیا میں یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک بنائے، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جس کو تو اللہ کا شریک بنا رہا ہے اس نے نہ تیری آنکھ بنائی، نہ تیرا کان بنایا، نہ تیری ٹانگ بنائی، نہ تیرا سر بنایا، نہ تجھے بنایا، نہ تیرے لیے کسی چیز کو بنایا۔ تجھے بھی اللہ نے بنایا، تیرے لیے اس کائنات کو اللہ نے بنایا، تیری ضروریات زندگی اس کائنات میں اللہ نے پیدا فرمائی۔ جب سب کچھ اللہ نے کیا تو وہ اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر اس کی عبادت میں شریک کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ بہت سارے گناہ ہیں جن کے ہونے پر لوگ تڑپ اٹھتے ہیں اور تڑپنا چاہیے۔ معصوم بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، بوڑھوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کمزوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے،
فطرت سلیم رکھنے والا انسان ان مظالم کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ ضرور اپنی آواز اٹھاتا ہے، اپنا پیغام دیتا ہے کہ یہ ظلم نہ کیا جائے۔ پیارے بھائی، یہ واقعی ظلم ہے، لیکن اس دھرتی پہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنائیں۔ سجدہ آپ اللہ کے لیے بھی کریں اور کسی بابا جی کی قبر پہ بھی کریں، مدد آپ اللہ سے بھی مانگیں اور اللہ کے علاوہ فوت ہو جانے والوں سے بھی مانگیں، ذبح آپ اللہ کے نام پر بھی کریں اور کسی ڈھیری کے نام پر، کسی بابا کے نام پر، کسی مزار کے نام پر بھی کریں، امیدیں اللہ سے بھی لگائیں اور غیر اللہ سے بھی لگائیں۔ آپ کے دل میں جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے ویسی غیر اللہ کی بھی ہو، آپ کے دل میں جو پیار اللہ کا ہونا چاہیے وہ ویسا ہی آپ کسی اور کے لیے بھی رکھیں۔ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، اس کا ایک ذرہ بھی اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھتے ہیں تو آپ عبادت میں رب کا پارٹنر بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یأکل معک، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ اسے کھلانا پڑے گا، یہ میرے ساتھ کھائے گا، میرا رزق تو پہلے ہی محدود ہے، اگر میرے 2 4 5 بچے ہو گئے اور ان کو بٹھا کر کھلانا پڑ گیا تو اس سے بہتر ہے کہ اولاد کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیا جائے یا پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا جائے۔ یہ بد عادت کفار مکہ کی تھی، وہ اس خوف سے اپنے بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے، جھوٹی غیرت کے نام پہ مار دیا کرتے تھے۔ تو رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آج اس گناہ کی دعوت دی جاتی ہے۔ بچے 2 ہی اچھے، آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو کھلائیں گے کہاں سے؟ کھلانے والے آپ ہیں، کھلانے والا تو وہ ہے جو آپ کو بھی کھلا رہا ہے، جو جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، جو پرندوں کو کھلا رہا ہے، جس کے خزائن صرف وہی جانتا ہے۔ ٹیکنیکلی پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہو، جو کھانے کے لیے ایک منہ لے کر آیا ہے وہ کمانے کے لیے 2 ہاتھ نہیں لایا۔ نہیں جی، وہ ایک دکان تھی، پہلے ایک دکان پر 5 بھائی تھے، 5 بھائیوں کے شادیاں ہو گئی اور ان کے 20 بچے ہو گئے اور وہ پھر دکان ابھی ایک ہی ہے۔ رزاق تو اللہ ہے، رزق دینے والا تو اللہ ہے، عطا کرنے والا تو اللہ ہے، آپ کے ذمے تو صرف محنت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے پرندوں کے گھونسلوں میں فریج ہے، ڈی فریزر ہے، کچن کا پورا سیٹ لگا ہوا ہے جہاں رزق سٹاک ہو رہا ہے؟ وہ روز کا روز کھا کر آتے ہیں اور اللہ انہیں روز کا روز دیتا ہے، کوئی پرندہ بھوک سے نہیں مرتا۔ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو، بھلے وہ حمل ہونے کے بعد، روح پڑ جانے کے بعد ماں کے پیٹ میں قتل ہو یا پیدائش کے بعد قتل ہو۔ کئی لوگ ظالم جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے، پہلے بھی 3 بیٹیاں تھیں، یہ 4تھی بیٹی آ گئی، تو وہ ابارشن کروا دیتے ہیں، حمل ضائع کروا دیتے ہیں۔ یہ قتل نہیں ہے، اس قتل کا حساب کون دے گا؟ پیارے بھائی، بیٹی یا بیٹا یہ نہ آپ کے اختیار میں ہے نہ آپ کی بیوی کے اختیار میں ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ چاہے بیٹیاں دے دے، بیٹے دے دے، ملا جلا کر دے دے، بانجھ کر دے، یہ سب اختیار تو میرا مالک کے ہاتھ میں ہے۔
اور بیٹیاں تو اتنی قیمتی دولت ہیں، اتنی قیمتی دولت ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیاں اور ایک روایت میں 2 بیٹیوں کی تربیت کرنے والے کو خوشخبری دی کہ جس کی بیٹیاں ہوں وہ نیک تربیت کرے، وہ نیک تربیت کرے، بے حیائی کے راستے پر نہ چلائے، بدکاری کے راستے پر نہ چلائے، تربیت والے معاملے کو ٹیلی ویژن کے حوالے نہ کر دے کہ جو فلمیں دیکھ کر بیٹی سیکھنا چاہتی ہے سیکھ لے، نیک تربیت کرے، اسلام کے مطابق اس کو پالے پوسے، اس پہ خرچ کرے، صبر کرے، اچھی جگہ پہ اس کا نکاح کرے۔ یہ بیٹی قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار، پردہ اور آڑ بن جائے گی۔ تو یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا پھر تیسرے نمبر پر بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ پڑوسی تو آپ کی تمام تر ہمدردیوں کا حقدار ہے، آپ کے احسانات کا حقدار ہے، اچھے سلوک کا حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے آ کے پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ تاکیداً اس کے ساتھ احسان کے معاملات، نیکی کے معاملات کے بارے میں تلقین کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وہ وراثت میں حقدار نہ بن جائے۔ بجائے اس کے ساتھ نیکی کی جائے، بجائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگر اسی کی بیوی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، جس کو شریعت محمدیہ اس حدیث میں تیسرے نمبر پر بیان کر رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک بنانا، پھر اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل کر دینا، اور تیسرا اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 771 ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جب سجدے میں ہوتے تو یوں دعا فرماتے اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے حضور سجدہ کیا ہے، میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ قبروں پہ سجدہ کرنے والوں، پیروں کو سجدہ کرنے والوں، بابوں کو سجدہ کرنے والوں، اپنے مرشد کے قدموں میں سجدہ ریز ہونے والوں، یہ تمہارے اور میرے آقا ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، امام اعظم ہیں، اور وہ صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے، وبک آمنت، میں تجھ پر ایمان لے کر آیا ہوں، ولک اسلمت، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا ہے، میرا مالک بھی تو ہے، میرا رازق بھی تو ہے، میرا معبود بھی تو ہے، میرے اوپر حکم، آرڈر، قانون سب تیرا ہی چلتا ہے، میں فرما بردار ہو چکا ہوں تیرا، اپنے آپ کو میں تیرے حوالے کر چکا ہوں، اب جو تیرا آرڈر آئے گا اسی پر میں عمل کروں گا، میں اپنا آپ تیرے حوالے کر چکا ہوں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ فاحسن صورہ، میں نے سجدہ کیا اس ذات کو جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی اور بہترین صورت بنائی، وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائی، برکت والا ہے اللہ جو بہترین پیدا فرمانے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور پھر اللہ مولا سے باتیں کرتے ہوئے کہتے کیا، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے، میں تجھ پر ایمان لے کر آیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیرا فرما بردار بنا دیا ہے، میں اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوں جس نے پیدا کیا، میرے چہرے کو پیدا کیا، مجھے آنکھیں دی، مجھے بصارت دی، میری صورت بنائی اور بہترین صورت بنائی، اور سب سے پیارا پیدا کرنے والا، سب سے بہتر پیدا کرنے والا تو وہی اللہ ہے۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اس توحید کے پیغام کو کبھی نہ بھولیں۔ جب آپ قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں تو سوچئے آپ کے چہرے کو کس نے پیدا کیا؟ اس پیر جی نے، اس بابا جی نے،
اس شاہ جی نے، اس حضرت جی نے، یہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے. آپ اس کے سامنے اپنا ماتھا زمین پہ اس پیر کے قدموں میں رکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں اس پیر نے بنائی ہیں، کہ آپ کا ناک اس پیر نے بنایا ہے، کہ آپ کے دو کان اس پیر نے لگائے ہیں. آپ کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو بابا جی نے پیدا کر کے آپ کے جسم کو لگایا ہے؟ تھوڑی سی عقل تو استعمال کر لیجئے. جس کے سامنے جھک رہے ہو اس کا جسم بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ تو اپنا جسم نہیں بنا سکا، یہ اپنے لیے کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکا، یہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ یہ آپ کی طرح کا انسان ہے. ڈرامہ بازی کر کے، جھوٹی کہانیاں سنا کے، قصے تراش کر اس نے اپنا نام بہت بڑا کما لیا ہے، یا اس کے مریدوں نے اسے بہت مشہور کر دیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ جیسے آپ اللہ کے بندے ہو ویسے یہ پیر، یہ مرشد، یہ شیخ، یہ حضرت، یہ امام، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. جیسے آپ اللہ کے سامنے مجبور اور عاجز ہو، اسی طرح یہ بھی مجبور اور عاجز ہے. اللہ کی قسم، یہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کے ہاتھ میں مولا والی صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں، بلکہ مجبور انسانوں والی ساری صفات اس کے اندر ہیں. اور جی آپ نہیں سمجھتے، ہمارے پیر صاحب ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، انہیں اچانک پیشاب آیا، وہ نیچے اترے اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ٹرین چلانے والے نے ہارن دیا اور ٹرین چلانے کی پوری کوشش کی اور بہت زور لگایا، لیکن پیر جی نے ٹرین کو ہلنے نہیں دیا، وہیں پر جام کر دیا اس کے انجن کو، اور ٹرین چل نہیں سکی جب تک پیر صاحب اپنی قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو گئے اور ٹرین میں سوار نہیں ہوئے. تب تک ٹرین چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اپنی جگہ سے 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکی. یہ جھوٹی کہانی ہے، یہ قصے، یہ ڈرامے مریدوں نے مشہور کیے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے ٹرین کو ہلنے نہیں دیا. ٹرین تو بہت بڑی ہے اور پیشاب تو چھوٹی سی چیز ہے. اس نے وہ جو پیشاب آیا تھا اس کو کیوں نہیں روک لیا؟ جو اللہ نے اس کے جسم میں ایک سسٹم لگایا ہے، وہ پانی باہر نکلنے کے لیے تیار ہے. یہ اتنی بڑی ٹرین اس کو روک سکتا ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کو اس نے اپنی قوت و طاقتوں سے کیوں نہیں روکا؟ اس نے اسے کیوں مجبور کر دیا کہ یہ ٹرین سے نیچے اترے اور کسی جھاڑی کے اوٹ میں بیٹھ کر یہ پیشاب کرے؟ معنی یہ تم نے قصے گھڑے ہیں. اگر اس کے پلے میں ہوتا تو یہ پیشاب کو کہتا کہ آج چھٹی کر، ٹرین چلنے لگی ہے، میں رہ جاؤں گا تھلے، اور یہ اس کو اندر ہی اندر کہیں اور ڈلیور کر دیتا. بھائی یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں. یہ تمہاری طرح کا مجبور انسان ہے، اللہ کی قسم اس کے پلے میں کچھ نہیں ہے. یہ سب بنائے ہوئے لوگوں کی جھوٹی کرامات کے قصے ہیں تاکہ آپ کے چندوں کے اوپر اس بابا جی کا دھندا چلتا رہے. وگرنہ دیکھو اپنے پیروں فقیروں کو، ان کے اکاؤنٹس کو دیکھو، ان کی عیش و عشرت کے سامان کو دیکھو. یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے نذرانوں سے. یہ آپ کو بیٹے دینے کے دعوے دار ہیں، لیکن اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کی جیب پہ نظر رکھتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کے بکرے پہ نظر رکھتے ہیں کہ سارا سال مرید بکرا پالے گا، اور جب تیار ہو جائے گا تو پیر جی کو نظر دے کر آئے گا، بھینس پیر جی کو دے کر آئے گا، مکھن مرید دے کے جاتے ہیں، کھانے مرید دے کے جاتے ہیں، پیسے مرید دے کے جاتے ہیں. سارا ان کا کچن تو آپ کے چندوں سے رن ہو رہا ہے. ان پیروں کی دیگوں میں آپ کا لایا ہوا راشن ڈالا جا رہا ہے. آپ ان کو کما کما کر دیتے ہو تو یہ کھا کر اپنے پیٹ کی توندیں بڑھاتے ہیں. یہ خود کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کے جھوٹے دعوے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، یہ کریں گے. یہ آپ کے امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہے، امام اعظم ہے. ساری دنیا کے پیروں فقیروں مرشد بابے اکٹھے ہو جائیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی یہ سارے پیر فقیر بابے نہیں ہو سکتے. وہ نبی اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سجد وجہی للذی خلقہ، میرا سر جھک گیا ہے، میرا چہرہ جھک گیا ہے اس کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. مجھے پیاری صورت دی ہے، پیارا مکھڑا دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، بصارت دی ہے. جب نبی اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اس پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں، اپنا آپ اس کے حوالے کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، تو اور کون ہے جس کے سامنے آپ اور میں جا کے سجدہ کریں؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کا شریک بنانا ہے. سجدوں کا حقدار صرف اللہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے،
کہ یہودیوں کا ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انہو اذا کان یوم القیامہ جعل اللہ السماوات علی اصبع والاراضین علی اصبع والماء والثرى علی اصبع. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ مالک ایک انگلی پر آسمانوں کو اٹھا لے گا، ایک انگلی پر زمینوں کو اٹھا لے گا، اور ایک انگلی پر پانی اور کیچڑ کو اٹھا لے گا. والخلائق علی اصبع، اور ایک انگلی پر ساری کائنات کی مخلوقات کو اٹھا لے گا. ثم یحزہن ثم یقول انا الملک انا الملک، پھر وہ ان کو حرکت دے گا اور آواز لگائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں. فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تعجباً وتصدیقاً لقوله. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگ گئی. آپ ہنسے تعجب پر اور اس بندے کی بات کی تصدیق پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قرآن حکیم کی اس آیت کے ترجمے کو اپنے دل کے اندر ذرا اتاریے گا. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدره، جیسے قدر کرنے کا حق تھا ویسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، قیامت کے دن ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو یہ شریک اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جن چیزوں کا ہمیں علم ملا اس میں پہلی بات کہ آسمان 7 ہیں، اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. اسی طرح اللہ مالک کی ہاتھ اور اس کی انگلیوں کا ثبوت بھی اس حدیث سے ملا. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت ہمارے علم میں نہیں، یہ غیب سے تعلق رکھتی ہے. اللہ مالک کا ہاتھ ہے، اللہ مالک کی انگلیاں ہیں، کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کسی کی تشبیہ نہیں دے سکتے. نہ ان صفات کا انکار کرتے ہیں، جو حدیث میں آ گیا جیسے آ گیا ہم ویسے ایمان لے کر آتے ہیں. اس کی کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی اللہ کی یہ صفات ہے. ہم غیب پر ایمان لانے والی قوم ہیں، غیب پر ایمان لانے والی امت ہے، تو ہم اس حدیث پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ان صفات پر ایمان لاتے ہیں. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو اس یہودی کے قول کی تصدیق کی، قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی تو پھر تعجب کا اظہار ہوا کہ یہ یہودی ظالم اللہ کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں اور پھر بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی اس کی عبادت میں غیر اللہ کو حصے دار بناتے ہیں. تو جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کی صفات کو جانتا ہے، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، پھر اسے شرک کے دامن سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے، توحید پہ رہنا چاہیے. اور کائنات کی سب سے بڑی، سب سے قیمتی دولت عقیدہ توحید ہے. جس کو یہ مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے کلمات کو، ان کلمات کو سب سے افضل قرار دیا. اور وہ کون سے ہیں؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم اے میرے اللہ، انت ربی تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا پالنہار ہے، تو میرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، مجھے کھلانے والا ہے، مجھے پلانے والا ہے، مجھے پیدا فرمانے والا ہے، میرے رزق کا بندوبست فرمانے والا ہے. انت ربی تو میرا رب ہے.
کیسا رب ہے کہ میں تیری ربوبیت کو بھی مانتا ہوں، تیری الوہیت کو بھی مانتا ہوں. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے. یعنی صرف تو ہے جس کی عبادت کی جائے گی تو حق اور سچ کے ساتھ کی جائے گی. تیرے علاوہ اگر کسی کی پوجا ہوتی ہے تو وہ باطل پر پوجا ہے، وہ جھوٹ پر پوجا ہے، وہ ظلم پر عبادت ہے. حق کے ساتھ اگر عبادت کسی کی جاتی ہے تو وہ ایک اللہ ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے، نہ کشتی پار لگانے والا ہے، نہ مصیبتیں ٹالنے والا ہے. تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو میں سجدے کروں، جس کے لیے رکوع کروں، جس کے لیے نظر دوں، جس کے لیے نیاز دوں، جس کے لیے ذبح کروں، جس کے لیے قربانیاں کروں، جس کے لیے خون بہاؤں، جس کو میں اپنی مصیبتوں میں پکاروں، جس کو میں اپنے غموں میں پکاروں، جس کو میں مصیبتوں میں جب کشتیاں بھور میں پھنسی ہوں تب پکاروں، جب تیز اندھیریاں چل رہی ہوں تب پکاروں، جب رات کے اندھیرے ہوں تب اس کے سامنے اپنے سر کو رکھ کے پکاروں، جب بیٹا بیمار ہو تو میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس سے شفا مانگوں. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. لا الہ الا انت، تو دلوں کے حال کو جاننے والا، تو پریشانیوں کو جاننے والا، تو غموں کو جاننے والا، تو مصیبتوں کو دور کرنے والا. پوری کائنات کا سارا کنٹرول تو تیرے ہاتھ میں ہے. باقی سب منگتے ہیں، فقیر ہیں، بھوکے ہیں، کلاش ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، سب تجھ سے مانگتے ہیں، سب تیرے سامنے مجبور ہے. مولا تو کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، تو کسی کو جواب دے نہیں ہے، تو کسی کے سامنے اپنا قانون تبدیل کرنے پر تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں لا الہ الا انت، تو معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں. خلقتنی وانا عبدک، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیری مخلوق ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے. خلقتنی، مجھے صرف تو نے پیدا کیا ہے. اے پیارے بھائی، اے غیر اللہ کو پوجنے والے، اے غیر اللہ کی ڈھیریوں پہ گرنے والے، اے غیر اللہ کو اپنے لیے مشکل کشا و حاجت روا سمجھنے والے، یہ سمجھنے والے یہ اولاد دے دیتے ہیں، یہ سمجھنے والے کہ یہ رزق دے دیتے ہیں، یہ سمجھنے والے کہ اس کے در پہ آئیں گے، 9 سال گزر گئے شادی ہوئی بیٹا نہیں ملا، یہاں آئیں گے تو ہمیں بیٹا ملے گا، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور رسول اللہ کا اعلان سنو، رسول اللہ اپنے رب کو مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ خلقتنی، مجھے تو نے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں صرف تیرا بندہ ہوں. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. جب بندے اللہ کے ہیں تو ہمارا مولا بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا رازق بھی اللہ ہے، ہمارا معبود بھی اللہ ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں تو قیام اللہ کے لیے، اللہ کے بندے ہیں رکوع اللہ کے لیے، اللہ کے بندے ہیں سجدے اللہ کے لیے، اللہ کے بندے ہیں پکاریں گے اپنے مالک کو، مانگیں گے اپنے مالک سے، فریادیں کریں گے تو اپنے مالک سے. میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر کاربند ہوں. میں پابند ہوں جو تو نے مجھے حکم دیے ہیں، میں ان حکموں پر کاربند ہوں جو میں نے عہد و پیمان کیے ہیں، میں ان عہد و پیمان پر پابند ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں نے جو گناہ کیے ہیں، تیری نافرمانیاں کی ہیں، میں سب ان گناہوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی، میں تیرے تمام احسانات کے قرار کرتا ہوں جو تو نے احسانات مجھ پہ کیے ہیں، اور میں اپنے گناہوں کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ باوجود تیرے اتنے احسانات کے میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں. فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ وہ پیارے کلمات ہیں جس میں اللہ کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی عاجزی، اپنی انکساری کے ساتھ اپنی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، میں تیرا منگتا ہوں، میں تیرے در کا سوالی ہوں، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے اوپر آرڈر بھی تیرے ہیں، احسانات بھی تیرے ہیں، سب کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے. میں باوجود خطاؤں کا پتلا ہوں، باوجود ڈھیروں گناہ لے کر آیا ہوں، لیکن پھر بھی تسلیم کرتا ہوں اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اور مجھے معاف نہیں کر سکتا. میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں. جو ان پیارے کلمات کو سید الاستغفار کو پڑھتا ہے، دل کی زبان سے پڑھتا ہے، دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے،
اسے ملتا کیا ہے، اس کے لیے خوشخبری کتنی بڑی ہے۔ آئیے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قالها من النهار موقرا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ، جو صبح کے وقت اسے پڑھ لے، یقین ہو دل کے اندر، زبانی کلامی صرف زبان کے رٹے نہ ہو، یقین کی دنیا سے روشن کر کے اپنے دل کو پھر ان الفاظ کو پڑھے، عقیدے کے ساتھ پڑھے، ایمان کے ساتھ پڑھے، یقین کے ساتھ پڑھے، اگر شام ہونے سے پہلے مر گیا تو یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنہ، اور اگر کوئی شام کو پڑھ لیتا ہے، رات کو پڑھ لیتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کو سیکھو، اس کو اپنا حرز جان بناؤ، کثرت سے اسے پڑھو، صبح شام کے اذکار کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس کو پڑھیے، یقین کے ساتھ پڑھیے۔ یہ وہ عظیم دولت ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان انسان کی زبان سے نکلتا ہے، اپنی انکساری اور عاجزی اور اپنی حقیقت کو انسان تسلیم کرتا ہے، اور یہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنتی قرار دیا جس نے صبح پڑھ لیا، رات سے پہلے مر گیا، رات کو پڑھ لیا، صبح سے پہلے مر گیا تو انسان اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ توحید وہ عظیم دولت ہے جس کو پانے کے بعد جنت کا حصول انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور توحید سے بے خبر رہنا، توحید سے دور رہنا، توحید کا علم حاصل نہ کرنا، اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے اس کو نہ یاد رکھنا، نہ پہچاننا، بھول جانا، اوروں کو اپنے لیے مشکل کشا و حاجت روا سمجھ لینا، یہ وہ ظلم ہے کہ انسان مرتے ہی جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح بخاری میں 7378 ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا لا احد اصبر على اذن يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم۔ اذیتناک اور تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کے باوجود اللہ انہیں عافیت میں بھی رکھتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ جو اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں، جو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، جو اللہ کا نور کا ٹکڑا بنا رہے ہیں، جو اللہ کی ذات میں حصے دار بنا رہے ہیں، جو اپنے پیروں کے بارے میں یہ عقیدے رکھ رہے ہیں کہ بابا جی اوپر سے بابا جی ہیں، لوکی عرشاں تے لب دینے، رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا، رب گوریوں لے آ بیٹھا میں پوڑی یہ سامان نوری گوری۔ ان کو بھی رزق اللہ دیتا ہے، وہ بیمار ہو جائیں تو انہیں شفا اللہ ہی دیتا ہے، مصیبتوں سے عافیت میں اللہ ہی ان کو رکھتا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر پیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ جب ان مشرکوں کو عطا کر رہا ہے، اے اہل توحید، کہ اللہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ کیوں اولاد کے لیے غیروں کی ڈھیریوں پہ جا کر گرتے ہو؟ کیوں تعویذ فروشوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو، اپنی عزتوں کو، اپنے مال کو داؤ پہ لگاتے ہو؟ کیا ہے تمہاری پریشانی جو تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، کسی اور کے سامنے پیش کروں گا؟ اپنے ہر غم کو، اپنے ہر دکھ کو، اپنی ہر پریشانی کو، اپنی ہر آزمائش کو صرف ایک اللہ کے سامنے رکھ کر اس سے مانگیے، اس کے سامنے روئیے، التجائیں کیجئے، ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ کی قسم آپ کے آسمان اور زمین کی خلا کو بھر دینے والے بھی گناہ ہو، اور سچے دل سے ایک مرتبہ اپنے رب سے کہو اللہم اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرا ایمان ہے اس کائنات میں تیرے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ مولا فرماتا ہے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی۔ آئیے اس رب کے در پہ، ضرورت ہے اس رب سے تعلق جوڑیے۔ ان ڈرامہ باز، دھوکے باز پیروں فقیروں مولویوں کے جنگل سے باہر نکلیے جنہوں نے اپنی دیواریں کالی کی ہوئی ہیں، اپنے سینوں کی طرح اپنی دیواروں کو بھی سیاہ کیا ہوا ہے محبوب آپ کے قدموں میں۔ ارے جو محبوب کو آپ کے قدموں میں لانے کا دعوے دار ہے وہ آپ سے پیسے کیوں مانگتا ہے؟ وہ پیسے اپنے گھر لا کر اپنا پیٹ
خود کیوں نہیں بھر لیتا؟ وہ آپ کے نذرانوں کی امیدوں پر کیوں بیٹھا ہے کہ مرید آئیں گے، عرس لگے گا، پیر جی جلوہ افروز ہوں گے اور پھر لوگوں کے نذرانے وصول کریں گے؟ وہ نذرانے کیوں وصول کر رہا ہے؟ وہ تو سیکنڈوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل ہمارے پاس نہ ہو۔ ہمارے موکل بڑے مضبوط ہیں۔ یہ سب جھوٹی کہانیاں، ڈرامے بازیاں ہیں۔ یہ جنات کے پجاری، یہ جنات کی مدد کے ساتھ دنیا کے اندر کچھ ڈرامے کر کے آپ کو دکھا کر متاثر کر کے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی عزت اور سب سے بڑھ کر آپ کے ایمان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے منہ موڑیے، ایک رب کی طرف آئیے، ایک رب کی طرف منہ کیجئے، ایک اللہ کو پکاریے، ایک اللہ سے مانگیے، ایک اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیے۔ رات کے آخری پہر سجدے میں سر رکھ کے ذرا اس رب کو منا کر تو دیکھیے، اس لذت کو پا کر تو دیکھیے، اور پھر دیکھیے دنیا کے اندر کیسے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے، توحید عبادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے توحید ربوبیت کو مان لیا، اسماء و صفات کو مان لیا، لیکن اس عبادت کے ماجرے کے اندر آپ نے گڑبڑ کر دی، آپ نے اللہ کے لیے بھی عبادت کی اور غیر اللہ کو بھی اللہ کی عبادت کا شریک بنایا۔ کوئی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی الہ اور معبود بنایا ہوا ہے۔ ہاں، وہ افعال بتاتے ہیں جو خاص اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ غیر اللہ کے لیے کریں گے، آپ مانے نہ مانے، حقیقتاً آپ اس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جب آپ غیر اللہ کے لیے کریں گے آپ نے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یا اللہ مدد، یہ اللہ کے لیے آوازیں بلند ہوتے ہیں، اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ جب آپ نے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا پیر جیلانی مدد کے نعرے لگائے، آپ نے اللہ کی ان پیاری بندوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ جب آپ ذبح اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی، آپ نے شاہ جمال کو کڑ گھینتے پتر ڈیر تارال یہ کہہ کے وہاں بھی آپ نے نذرانے دیے، تو آپ نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنایا ہے۔ اس سے توبہ کیجئے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اس حق میں کسی اور کو حصے دار نہ بنائیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔